مسلمان کو اپنی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور اس پر یہ ذمہ داری ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کے دیگر افراد کی اصلاح کی بھی فکر کرے، اور اگر کوئی برائی وہ دیکھتا ہے تو اسے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو بتائے اور اس کو اصلاح کی اور نیکی کی دعوت دے۔ اسی سلسلے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ عبادات بھی اگر شعور سے کی جائیں تو پھر اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر انہیں روٹین کے لیے کیا جائے، روٹین سمجھ کر کیا جائے، یا ٹیکن فار گرانٹیڈ کے طور پر کیا جائے کہ میں نے یہ کام بس کرنا ہے، جیسے کھانا کھانا ہے، بس جیسے کھانا کھا لیا ویسے ہم نے کہا جی نماز بھی پڑھ لی ہے، ویسے ہی ہم نے دوسرے اعمال بھی کر لیے ہیں، تو پھر ان کے اندر شعور شامل نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہماری شعوری کوشش شامل نہ ہو، عبادات کا اور دیگر معاملات جو ہیں ان کا انسان کی، مسلمان کی شخصیت پر اور کردار پر اثر ہونا محال ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، عبادات کو دیکھیں تو ماشاءاللہ یا الحمدللہ بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر دوسری تعداد اس کو چھوڑ بھی دیا جائے، دوسری تعداد کو دیکھا جائے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج اور عمرہ کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، اور حج مبرور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا حج مبرور مبروم یہ ہے، یعنی جس کا مقبول حج ہوتا ہے، جس کا حج مقبول ہے، یعنی حج کے دوران اس نے کوئی غیر شرعی عمل نہیں کیا تو وہ سمجھ لے اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ تو ایسا حاجی اس طرح ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حج 1 لاکھ سے زیادہ پاکستان کے لوگ بھی ہر سال حج کرتے ہیں۔ میں مفت خوروں کی حج کی بات نہیں کر رہا، جو اپنی پاکٹ سے پیسے لگا کر حج کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر عمرہ بھی کرتے ہیں لوگ۔ اگر یہ سب کچھ شعور کے ساتھ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر کردار سازی کے ساتھ ہو اور حاجی یہ سمجھے اور عمرہ کرنے والا یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اپنا گھر دکھایا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا، اور اب میں یہاں سے اتنا پاکیزہ ہو کر جاؤں کہ سابقہ زندگی رب معاف فرمائے اور آئندہ زندگی صراط مستقیم پر گزرے، جھوٹ ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، بددیانتی ختم ہو جائے، لوٹ مار ختم ہو جائے، اور دیگر معاملات زندگی اگر ٹھیک ہو جائیں تو معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم وہ کام بھی شعور کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا حج اور عمرہ اللہ ماشاءاللہ وہ بھی ایک کارروائی کے طور پر کہ لوگ مجھے حاجی یا الحاج کہیں کہ اتنے اس نے حج کیے ہیں، اتنے اس نے عمرے کیے ہیں، ہم شاید اس تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، اس تعداد کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر شعور کے ساتھ کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، اور تمام عبادات کا یہی ایک مقصد ہے۔ اور یہ تشریح یا تفسیر میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اس بر صغیر کی عظیم صوفی ہستی سلطان الہند حضرت سلطان باہو علیہ رحمت، آپ نے بھی اس پر بات کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں تسبیح کے بارے میں، چلے کے بارے میں، علم کے بارے میں حضرت سلطان باہو کا موقف کیا ہے۔ بعض بات انسان سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں اور اس میں شاید حکمت نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، آپ دیکھیں ہم نے جمعہ شروع کر دیا ہے، ہمارا شعور کا یہ حال ہے کہ کتنے لوگوں کی تعداد جمعہ میں ہے، اور یہ ابتدائی باتیں سننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اینڈ پر تو اختتام ہو رہا ہوتا ہے گفتگو کا کہ کدھر پہنچ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ ابتداءً یہ سننا بڑا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں
یہ بات زیادہ لوگوں کے سامنے کرنے والی ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. اگر مریض کو اللہ نہ کرے کینسر ہو اور اسے آپ محلے کے ڈاکٹر سے یا کسی ڈسپینسر سے ڈسپرین لے کے دے دیں تو اس کا علاج ممکن ہوگا؟ علاج ممکن نہیں ہے. بیماری جب سرایت کر جاتی ہے، بیماری جب کرونک اس کی سٹیٹ آ جاتی ہے، حالت کرونک تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کو آپریشن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ہائی پوٹینسی جو دوائی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، بڑی ہائی پوٹینسی اس کو دوائی دے کر پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. کبھی اوپن ہارٹ اور اوپن سرجری کرنی پڑتی ہے، جسم کو کاٹنا پڑتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بد اخلاقی کا کینسر پھیل چکا ہے، بے حیائی کا کینسر پھیل چکا ہے، منافقت کا کینسر پھیل چکا ہے. ہماری شکلیں اور ہیں، ہمارے کردار اور ہیں، باہر سے ہم اور ہیں اور اندر سے ہم اور ہیں. جب تک بیماری یاد رکھیں، جب تک پھوڑے کو ٹیومر کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر نہ پھینکا جائے اس وقت تک اسے کہ دوبارہ پھیلنے کے خدشات موجود رہتے ہیں. تو اسلام یاد رکھیں برے کو نہیں مارتا، برائی کو مارتا ہے. اسلام یا پھر جو محاورہ بنا ہوا ہے عام لوگوں نے بنایا کہ برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مارو تاکہ کل کو ایک اور برا پیدا نہ کر دے. مطلب اس کا یہ ہے کہ برائی کو جڑ سے کاٹا جائے. ہماری جڑیں وہی رہتی ہیں برائی کی معاشرے کے اندر، وہ برائی تناور درخت بن جاتی ہے. ہاں ہمارا قانون اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس برائی کے درخت کے قریب نہیں جاتے. جو اس کی چھاؤں میں بیٹھا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، جو اس کے پھل کو کھا رہا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، جو اس کے قریب جا رہا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں. برائی کا درخت اسی طرح رہتا ہے، اس کو کاٹنے کی، اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش ہم نہیں کرتے. ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس بات کو حضرت سلطان باہو نے بھی ایک انداز میں کہا. آپ فرماتے ہیں تسبیح پھیری تے دل نہ پھرے. اب دیکھیں تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے نا، وہ لوگ دیکھ رہے، وہ ہم چلا رہے، اور دل اللہ دیکھ رہا ہے. دل کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تسبیح چل رہی ہے اور دل نہیں پھرا تو منافقت ہے. کیا ہے؟ یعنی اوپر شکل اور ہے، عمل اور ہے، دل کے اندر اور ہے. تو یہ سلطان باہو نے بہت پہلے لکھا ہے، بہت پہلے، یہ کوئی آج باتیں نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیحاں پڑ کے تے چلے کٹے تے کچھ نہ بٹیا کی لینا چلیا اے بڑھ کے تے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے تے جاگ بنا دودھ جم دے نائی باہو باوے لال ہون کڑ کڑ کے یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے اور اس کا اثر ہے. تسبیح پہنے کوئی بھی عبادت ہے، اس کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے. چاہیے یہ تھا کہ باطن سے نکلتا اور ظاہر پر چھا جاتا. ہم چاہیے رہے ہیں کہ ہمارا باطن بھی رہے اور ہمارا ظاہر بھی رہے اور اس کے اندر مطابقت نہیں پیدا ہونے دے رہے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ عبادات کو بھی ہم ایک شعوری حالت کے ساتھ کریں. کس کے ساتھ کریں؟ شعوری حالت کے ساتھ کریں. اور جہاں تک بڑے لوگوں کی بات ہے
معاشرے کی اصلاح چھوٹا طبقہ نہیں کر سکتا. چھوٹا طبقہ معاشرے کی اصلاح بولے نہیں کر سکتا. بھائی یوں ہی تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے. منائی خوشیاں کہ نہیں منائی؟ حضرت خالد بن ولید جب مسلمان